دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میری آواز۔ آج سلیم مانوی والا صاحب ڈپٹی چیئرمین سینٹ نے آج پریس کانفرنس کی اور اس میں یہ اعلان کیا کہ نیب کا احتساب ہوگا، اور نیب کے اندر وہ لوگ جن کے اثاثے جو ہیں وہ ان کی آمدن سے زیادہ ہیں ان کا احتساب ہوگا۔ تو بہت اچھی بات ہے کہ ان کا احتساب ہونا چاہیے۔ ایسے لوگوں کو جو احتساب کرتے ہیں ان کو بالکل کلیئر ہونا چاہیے، اور گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ ایسے اداروں کے اندر جو احتساب جو ہے وہ کرنے والے ادارے ہیں تو ان کے اندر اگر ایسے افراد ہیں تو ان کو گورنمنٹ کو کلیئر کرنا چاہیے، اور تاکہ ان کی کریڈیبلٹی اس ادارے کی جو ہے وہ اور زیادہ بڑھے اور عوام کا اعتماد اس کے اوپر بحال ہو۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو مانوی والا صاحب نے پریس کانفرنس کی، میرے خیال میں ان کو چاہیے تھا کہ وہ اپنے ایسیٹس کے ساتھ نیب کے آفس میں آتے اور اس کے بعد پریس کانفرنس کرتے اور لوگوں کو بتاتے کہ یہ میرے ایسیٹس ہیں، یہ چیزیں میرے پاس ہیں، میری ملکیت ہے، میں نے حلال کی کمائی سے اس کو حاصل کیا ہے اور میں نے آج نیب کے سامنے دے دیا۔ اب نیب کے میں چیلنج کرتا ہوں کہ وہ آن ایئر جو ہے وہ میرے سامنے سب کے سامنے جو ہے وہ صحافیوں کے سامنے میرے ساتھ مجھے احتساب کریں، میرے سے سوالات جواب کریں، میں اپنے جو میرے پاس ملکیتیں ہیں، جو میرے پاس پیسہ ہے، میں اس کا بالکل پبلک کے سامنے جو ہے وہ اس کو کلیئر کروں گا، بجائے اس کے کہ وہ یہ تھریٹ دینے شروع ہو گئے کہ میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، میں فلانا کر دوں گا، اور نیب کے اس ادارے لوگوں کے بھی یہ ہیں۔ اس سے پہلے جب ان کو یہ چاہیے تھا کہ وہ اس ادارے کے اوپر اس وقت انگلی اٹھاتے جب ان سے ادارے نے پوچھا نہیں تھا۔ اب ادارے نے ان سے پوچھا تو اب ان کے اوپر انگلی اٹھانی شروع کر دی اس ادارے نے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ملک کو لوٹیں، کھائیں پئیں، جو مرضی کریں، آپ ناجائز اسیٹس بنائیں، آپ اپنے پوری ملکیتیں بنائیں، جائیدادیں بنائیں، کھائیں پئیں، ملک کو لوٹ لیں اور آپ کو کوئی پوچھے نہ۔ آپ کہتے ہیں کہ ہوتا کون ہے کوئی پوچھنے والا ہمیں؟ ہم اس ملک کے جو ہے وہ مادر پدر آزاد لوگ ہیں، ہمارے پہ کوئی قانون امپلیمنٹ نہیں ہوتا، ہمارے پہ کوئی قانون لا امپلیمنٹ نہیں ہوتا، ہمارے پہ کوئی کانسٹیٹیوشنل کو بائنڈنگ ہمارے پہ موجود نہیں ہے، ہمارے پہ پاکستان کے کوئی لا ہمارے پہ امپلیمنٹ، ہمارے سے عدالتیں پوچھنے والی ہوتی کون ہے؟ ججز ہمارے سے پوچھنے والے ہوتے کون ہیں؟ انٹروگیشن کرنے والا کوئی کون ہوتا ہے؟ تو اس طرح تو ملک نہیں چلے گا، اس طرح تو آپ بھی نہیں چلیں گے، اور اس طرح یہ ادارے بھی نہیں چلیں گے، اور آپ کو ان پروسیس سے گزرنا ہوگا۔ آخر کب تک یہ ملک جو ہے وہ ان لوگوں کے ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں دیا جاتا رہے گا کہ جو ملک کو لوٹنے والے بھی، اور وہ پھر کہیں کہ ہمیں کون ہوتا ہے ہم سے احتساب کرنے والا۔ دوسری طرف جو ہے وہ مریم صفدر صاحب نے لاہور کنونشن ورکرز کنونشن سے خطاب کیا اور انہوں نے کہا آریاں پار، اس کا مطلب 8 تاریخ کو آپ اس سے پہلے کہ 8 تاریخ کا جو آپ کا اجلاس ہونا تھا 8 دسمبر کو، اس سے پہلے ہی آپ نے فیصلہ سنا دیا کہ یہ آریاں پار، مطلب آپ جتنے ممبران کو کہہ رہی ہیں کہ بھئی آپ تیاری کر کے آئیں، اور میرا فیصلہ یہ ہے کہ آپ نے سب نے استعفے دینے اور آپ سب تیار ہو کے آئیں اس اجلاس کے اندر۔ تو میں آپ سے اس ورکر کنونشن سے خطاب کرتے انہوں نے یہ سب کو، انہوں نے لوگوں کو نہیں کہا، انہوں نے ایکچولی وہ 11 پارٹیوں کو کہا ہے، حکم صادر کیا ہے کہ اب یہ 8 تاریخ کو اجلاس جو ہوگا اس میں آریاں پار ہوگا، جو میں کہوں گی ویسے ہی ہوگا۔ مین پارٹیز جو ہے وہ ہے نون لیگ، پیپلز پارٹی، پی ڈی ایم کے اس میں فورم کے اوپر، اور ان کو پریزائڈ کرتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کو کا بھی اوپینین اور مریم صفدر صاحبہ کا اوپینین تقریباً ایک ہے، اور وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ چونکہ میں نہیں ہوں، جب میں نہیں ہوں تو کوئی بھی نہیں ہو، مطلب مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی یہی پوائنٹ آف ویو ہے، مریم صفدر صاحبہ چاہتی ہیں کہ وہ ملک کی پرائم منسٹر بن جائیں، بس آج رات جو ہے وہ ختم اور صبح کا دن میں پرائم منسٹر کی چیئر پہ بیٹھی ہوئی ہوں۔ اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ سب سے امپورٹنٹ رول جو ہے وہ ہے پیپلز پارٹی کا، اسی لیے نواز شریف صاحب نے 4-5 دفعہ جو ہے وہ نہیں کی ہے زرداری صاحب کو، اور ان کی کانورسیشن ہوئی ہے ان کے ساتھ، بنیادی طور پر ان کی کانورسیشن یہی ہوگی، اور زرداری صاحب کا یہ انفسائز ہوگا کہ پی ڈی ایم کے 8 تاریخ کے اجلاس کے اندر آپ سارے لوگوں سے استعفیٰ لے کے آئیں، اور پھر اس کے بعد ہم حالات دیکھیں گے کہ جب آپ کے پاس سارے استعفے موجود ہوں گے تو پھر ہم اپنا فیصلہ کریں گے کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ ویسے اگر بلاول بھٹو صاحب، اگر زرداری صاحب بالکل آل ان آل اگر ان کو کرتے بلاول بھٹو کو، تو میرے خیال میں بھی شاید وہ بھی ایسا فیصلہ نہیں کرتے، وہ بھی سوچ سمجھ کے ایک فیصلہ کرتے کہ ہمیں آگے فردر کیا کرنا ہے، کیونکہ پیپل پارٹی کچھ بھی ہے، مطلب جو ہر ایک ہراول دستے کے طور پہ بھی سمجھ لیا جائے کہ پی ڈی ایم کا ایک ہراول دستے کے طور پہ کام کر رہی ہے، یا نون لیگ کو ایک ہراول دستے کے طور پہ آپ سمجھیں کہ وہ کام کر رہی ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ ایک
چاہتے ہیں کہ ان پارٹیوں کو یوز کرتے ہوئے اپنے مقاصد پورے کریں، کیونکہ وہ اسمبلی کے اندر موجود نہیں، وہ چاہتے ہیں کوئی بھی اسمبلی میں نہ ہو، اور اسمبلیاں ہونی بھی نہیں چاہیے، وہ اسمبلی میں ہو تو اسمبلی جائز ہے، وہ نہیں ہے تو نہیں ہو۔ اب پہلے صورتحال یہ ہے کہ کیا نواز شریف صاحب یہ چاہیں گے کہ پرائم منسٹر جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو بنا دیا جائے؟ اسی طرح زرداری صاحب یہ ساری ایفرٹس کر لیں، سب کچھ کر لیں، ایفرٹس کرنے کے بعد وہ یہ بیسیکلی اگر انہوں نے یہ ساری اسمبلیاں ڈیزالو ہوں اور ری الیکشن کے بعد، اور وہ کیا چاہیں گے کہ اس کے رزلٹ میں، نئے الیکشن ہونے کے رزلٹ میں مریم صفدر کو جا کے جو ہے وہ پرائم منسٹر بنوا دیا جائے، اور پھر وہی سیٹ اپ سیم سندھ کے اندر جو ہے وہ سیم پیپلز پارٹی کی حکومت ہو پرووینشن میں، اور قومی اسمبلی کے اندر بھی جو لگ بھگ یہی سیٹیں ان کے پاس حاصل ہو۔ کیا وہ چاہیں گے یہ ساری سیٹ اپ کی صورتحال جب سارا کچھ ڈسٹرب کر دیا جائے اور حکومت کو ٹاپل آف کر دیا جائے، حکومت ٹاپل آف ہونے کے بعد کیا ان کے پاس جو ہے وہ آئندہ آنے والے الیکشن کے بعد ان کو حاصل کیا ہوگا؟ پہلی تو ان کو وہ یہ ساری چیزیں یہ طے ہوں، تمام پارٹیز جتنی بھی آج اس فورم کے اوپر ہے، کیا وہ پارٹیز جو ہے وہ حکومت سے ناراض ہیں؟ ان ناراض حکومت جیسے اختر مینگل صاحب ہیں، تو اختر مینگل صاحب پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ٹائم میں بھی جو ہے وہ مسنگ پرسن کا پرابلم تھا، وہ آج کا تو نہیں ہے، اور مسنگ پرسن کیا اس دور میں حل ہوا تھا؟ نہیں ہوا تھا۔ ان میں اس دور میں تو کچھ نہ کچھ میٹرز ان کے کافی حد تک حل ہوئے ہیں، لیکن ان کی ناراضگی کسی اور ایجنڈے کے اوپر ہو سکتی ہے، کسی اور پوائنٹ کے اوپر ہو سکتی ہے۔ تو زرداری صاحب کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ ان سارے ایفرٹس کے بعد، سب کچھ کیے دھرے کے بعد، وہ سب کچھ اٹھا کر جو ہے وہ جھولی میں ڈال دیں نواز شریف صاحب کو، اور نواز شریف صاحب جو ہے وہ جب پرائم منسٹر مریم صفدر صاحبہ کو بنا دیا جائے، اور اس کے بعد جو نواز شریف صاحب جو ہے وہ فلائی کرتے ہوئے پاکستان میں لینڈ کریں، اور وہ زرداری صاحب جو ہے وہ ایک کونے میں بٹھا دیا جائے، اور کونے میں بیٹھ کے جو ہے زرداری صاحب انجوائے کریں، اور جو نواز شریف صاحب وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں جا کے بیٹھ جائیں۔ ایسا زرداری صاحب قطعاً نہیں چاہیں گے، اور نہ ان کی پولیٹکس کا یہ رول ہے، یہ ان کے اصولوں کے خلاف ہے میز۔ وہ مین پہلے بارگیننگ اس بات پر کرتے ہیں کسی بھی جگہ پر جب وہ پولیٹکس کرتے ہیں، جب وہ ایکٹیو ہوتے ہیں، تو ان کا یہ ایکٹیو ہونے کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ وہ اپنے بینیفٹس کو سیو کرتے ہیں۔ جب ان کے بینیفٹ سیو ہو جاتے ہیں، پارٹی کے بینیفٹ سیو ہوتے ہیں، اس کے بعد وہ کوئی اقدام کا سوچتے ہیں۔ ایسے ماضی میں بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں جس کے تحت یہ چیزیں جو ہے نا وہ انہوں نے کی ہیں اپنی پولیٹکس کے پوائنٹ آف ویو سے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی چیز ہوگی مستقبل میں کہ پہلے تو پارٹی گئی، اور دوسری بات، سب سے بڑی بات، کہ آج مریم صفدر صاحبہ نے ان لوگوں کو بھی دھمکی دے دی جو ایم پی جو سینیٹر ہیں، کہ اگر آپ نے ہمارے پی ڈی ایم کے اجلاس میں ڈیسائیڈ ہونے کے بعد، جو کہ آج انہوں نے فیصلہ سنا دیا کہ جی سارے استعفے دیں گے اور 8 تاریخ کو، اور اگر کسی نے نہ دیے تو ہم کارکن جو ہے ان کو جوتے ماریں، ان کی بےعزتی کریں، ان کے گھروں میں جا کر ان کو جو ہے نا بیزتا کریں، ان کو دروازے توڑیں، ان کے خلاف احتجاج کریں، یہ ساری چیزیں انہوں نے کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مریم صفدر صاحبہ کے کو یقین ہے کہ ان کی پارٹی کے بہت سارے ایسے ارکان یا کچھ ایسے ارکان جو ہے وہ استعفیٰ نہیں دے رہے اور نہیں دیں گے۔ وہ اس بات پہ آج انہوں نے یہ اجلاس میں کہا، اگر ان کے پاس ایسی چیز ہوتی کہ 100% لوگ ان کی کہنے کے اوپر ان کو استعفیٰ فراہم کر دیتے، دے دیتے، تو آج وہ قطعاً اجلاس میں یہ بات نہ کرتی۔ زرداری صاحب کو یہ پورا اندازہ، زرداری صاحب نے اگر یہ ایجنڈے میں رکھا ہوا ہے تو مین 8 تاریخ کے ایجنڈے میں یہ چیز ہوگی کہ نون لیگ اپنے سارے استعفے جو ہے 8 تاریخ کو لے کر آئے، اور اس کے بعد پھر ہم اپنا فیصلہ کریں گے، جو کہ ایسا نہیں ہوگا۔ نون لیگ اپنے سارے استعفے پیش نہیں کر سکی 8 تاریخ کو، اور نہ وہ اس طرح کی، لہٰذا کوئی بھی ایسا فیصلہ جو ہے وہ نہیں ہونے جا رہا کہ جس فیصلہ ہونے پر جو ہے وہ کل یا پرسوں جو ہے وہ گورنمنٹ جو ہے وہ چلی جائے۔ گورنمنٹ کو انڈر تھریٹ رکھا جا سکتا ہے، گورنمنٹ کو انڈر تھریٹ رکھے گی پیپلز پارٹی، اور ان سے کچھ نہ کچھ مقاصد جو ہے وہ ان کو حاصل ہو جائیں گے، ہو بھی سکتے ہیں، ہو بھی جائیں گے۔ لیکن اگر جو چیزیں نون لیگ سمجھ رہی ہے کہ پیپلز پارٹی یہ کردار ادا کرے گی، جیسے پیپلز پارٹی نے بے نظیر بھٹو نے وہ کردار ادا کیا تھا کہ محترمہ کلثوم نواز صاحبہ کو جو ہے وہ ایک اسسٹنس فراہم کی تھی، اور پولیٹیکل ایک اسٹیج فراہم کیا تھا جب نواز شریف صاحب جیل میں تھے، تو جس کی وجہ سے راتوں رات انہوں نے ڈیل کر کے، پرویز مشرف سے ڈیل کر کے، اور رات وہ 10 سال کے لیے سعودی عرب چلے گئے تھے، اور بی بی کو اٹھا کے رات بتایا گیا تھا کہ وہ جہاز میں بیٹھ کے جا رہے ہیں، اور بی بی کو اس دھوکے کا پتہ لگا تھا کہ محترمہ کلثوم نواز نے ان کے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ زرداری صاحب قطعاً ایسا نہیں چاہیں گے، نہ ایسا کریں گے۔ وہ ایک پرانے سیاستدان ہیں، وہ جب تک اپنے بینیفٹ ان کو سیو نہیں ہو جاتے، انہیں نہیں اندازہ ہوتا کہ میری ساری چیزیں میری ریکور ہیں، جب تک بلاول بھٹو زرداری کو پرائم منسٹر کا جو ہے وہ اپنا کنفرم نہیں ہو جاتا، وہ اپنے مفادات سیو نہیں کر لیتے، وہ قطعاً ایسا نہیں کریں گے کہ اس گورنمنٹ کو ٹاپل آف کریں اور وہ غیر قانونی اقدام کی طرف جائیں۔
ہاں ایجیٹیشن میں وہ یہ ضرور کریں گے کہ ہو سکتا ہے وہ مولانا کو کہہ دیں، نون لیگ کو کریں، اگر آئندہ بھی یہ بات ہوگی تو یہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے جی آپ لانگ مارچ کریں۔ لانگ مارچ کے میں پیپلز پارٹی تو نکل آئے گی، پیپلز پارٹی کے پاس کارکنوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، وہ نکل بھی سکتی ہے، لیکن نون لیگ والے پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور پڑھے لکھے لوگوں کے زیادہ زیادہ وہ ویسے ہی ہوگا کہ دو چار جیسے نکل آئے، پھر چلے تو جائیں گے یہ اس اسٹیج تک، یہ اپنا اسلام آباد تک، لیکن اس کے بعد جو آگے موسم آ رہا ہے، جو دسمبر جنوری فیبرری تک موسم ہے، اس موسم کے اندر وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور جب یہ موسم اتنا شدید گرمی اور اتنی شدید سردی اور پھر اوپر سے کورونا کا اٹیک، تو یہ کسی طرح بھی یہ تحریک کامیاب ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی فی الحال، اور نہ مجھے نظر آتی ہے اور نہ یہ ہونی ہے۔ اور اس کے بعد لاسٹ میں یہ ہوگا کہ مارچ کے اندر جو ہے وہ ظاہر ہے سینٹ کے الیکشن ہو جانے ہیں، اور الیکشن ہونے کے بعد صورتحال جو ہے وہ ظاہر ہے کہ جب سینٹ کے الیکشن ہو جائیں گے تو بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ویسے ہی پی ڈی ایم جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا پہلے ہی شکار ہے، پھر ایک دوسرے کے اوپر الزامات دیتے ہوئے یہ ایک دوسرے سے شاید ہو سکتا ہے اس طرح کوئی علیحدہ ہو جائیں، لیکن مجھے میں جو بظاہر جو سامنے چیز نظر آ رہی ہے وہ یہی صورتحال ہے کہ پی ڈی ایم کے 8 تاریخ کے اجلاس میں اسی طرح باتوں کو ایک پینڈنگ میں ڈالا جائے گا کہ بھئی آپ یہ کام کریں، آپ پہلے یہ کام کریں، پہلے یہ کام کریں، اس کے بعد جو ہے جب یہ آپ کا نون لیگ کہے گی پیپلز پارٹی کو وہ آپ لے آئیں، پیپلز پارٹی کہے گی کہ نون لیگ کو بھئی آپ اپنے سارے استعفے پیش کریں، اور اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے۔ تو اس طرح میں نہیں سمجھتا کہ آئندہ فیوچر کے اندر جو ہے وہ کوئی نزدیک ترین کوئی ایسی صورتحال یا ایک جوائنٹ ڈیسیجن ہو سکتا ہے اس 8 تاریخ کو۔ 8 تاریخ کو ایسا کوئی ڈیسیجن ہونے نہیں جا رہا، اور باقی جو ہے وہ 8 تاریخ کا ہونے والی، اور آپ بھی دیکھ لیں گے، ساری عوام دیکھ لے گی 8 تاریخ کو ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہونے جا رہا۔ اپنی نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے آپ تم لوگوں کو، تب تک کے لیے السلام علیکم۔